جب بھارت میں پاکستانی فنکاروں کے کام کرنے کے خلاف مہم چلائی گئی تو بالی ووڈ اسٹار سلمان خان نے بھی امن کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ فنکار ویزا لے کر آتے ہیں، وہ دہشت گرد نہیں ہوتے۔ مگر پھر سلمان خان پر دباؤ بڑھا۔ پلوامہ حملے کے بعد سلمان خان کے پروڈکشن ہاؤس کے تحت بننے والی فلم نوٹ بک کے لیے عاطف اسلم کو گانے سے روک دیا گیا۔ سلمان خان خاموش ہو گئے۔ نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے جب بھارت میں مذہب کی بنیاد پر نفرت کی سیاست آگے بڑھنے لگی تو شاہ رخ خان بھی بولے، پھر شاہ رخ خان بھی خاموش ہو گئے۔ اس کے علاوہ اداکار عامر خان نے بھی بھارت میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ میری بیوی ہمارے بچوں کے بھارت میں مستقبل کے لیے پریشان ہے، ملک سے باہر جانے کی بات کرتی ہے، یہ میرے لیے ایک تباہ کن بات ہے۔ شاہ رخ خان، عامر خان، سلمان خان پر شدید تنقید ہوئی۔ کرن جوہر بھی بولے، ان پر بھی شدید تنقید ہوئی۔ کہا گیا پاکستان چلے جاؤ، دباؤ بڑھا تو یہ سب خاموش ہو گئے۔ انہوں نے چپ اختیار کر لیا۔ ایسا ماحول بنایا گیا کہ جس میں جنگ کی باتیں کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہونے لگی اور امن کی بات کرنے والوں کو خاموش کرایا جانے لگا۔ اختلاف رائے کو دبایا گیا۔ جس کسی نے بھی اختلاف کیا اسے غدار قرار دیا گیا، جس نے سچ بولا اسے ملک دشمن قرار دے دیا گیا۔ بھارت میں حب الوطنی کی ایک نئی تعریف جنم لینے لگی جس میں سچ کی گنجائش نہیں تھی۔ جو سچ کہے اسے غدار کہہ دو، جو سچ کہے اسے قومی سلامتی کے خلاف سمجھا جائے، جو حقائق سامنے لائے اسے ملک دشمن سمجھا جائے۔ سچ بولنے والوں پر زمین تنگ کر دی گئی، سچ کو ملکی سلامتی کے خلاف سمجھا گیا۔ وہ سچ جو شاید حکومتی نظریے کے مطابق اور اس کے مفاد میں نہیں تھا، جو ریاستی نظریے کے مطابق اور اس کے مفاد میں نہیں تھا، مگر قوم کے مفاد میں تھا، ملک کے مفاد میں تھا۔ پر جہاں میڈیا خاموش ہوا، نریندر مودی کی صرف تعریفیں کرنے والے ہی کام کر پا رہے تھے، عدلیہ مودی حکومت کے دباؤ میں آ گئی تو فلمی ستارے بھی نریندر مودی کا سافٹ امیج بنانے کے لیے میدان میں آ گئے۔ پھر فلمی ستاروں نے نریندر مودی کی حمایت کی، بھارتی وزیر اعظم کے ساتھ سیلفیاں لینے لگے۔ کشمیر پر بھارتی حکومت کا متنازع فیصلہ آیا، پھر متنازع شہریت بل منظور ہوا تو خاموشی رہی، چند آوازیں ہی اٹھیں۔ پھر جب دہلی کی جامعہ اسلامیہ کے طلبہ پر بھارتی پولیس نے جارحیت کی، طلبہ کو نشانہ بنایا، ایک ایک کر کے دیگر طلبہ نے ان کا ساتھ دینا شروع کیا، طلبہ کی آواز پھیلتی چلی گئی۔ بھارت کی مختلف ریاستوں میں طلبہ کا احتجاج پھیل گیا۔ ایسا لگنے لگا کہ اس وقت صرف طلبہ ہی ہیں جو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی سوچ کے خلاف بول سکتے ہیں۔ اس لیے طلبہ کو پھر نشانہ بنایا گیا، ان کی حب الوطنی پر سوالات اٹھائے گئے، انہیں غدار قرار دیا گیا، پولیس کو ان کے خلاف استعمال کیا گیا، انہیں مارا گیا، پیٹا گیا۔ 5 جنوری کو نئی دہلی میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اچانک بھارتی حکومتی جماعت کے طلبہ گروپ کے مسلح افراد نے دھاوا بول دیا اور طلبہ کو مارا پیٹا۔ RSS کے ماسک پہنے ہوئے 50 سے 60 غنڈوں نے حملہ کیا، طلبہ یونین کے صدر کو زخمی کر دیا، اساتذہ کے گھروں پر حملے کیے گئے، انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اساتذہ سمیت تقریباً 24 طلبہ و طالبات زخمی ہو گئے، یونیورسٹی میں توڑ پھوڑ کی گئی، اساتذہ اور طلبہ کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ اسی دوران پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ حملے کے وقت ایک زخمی طالبہ نے بتایا کہ ان پر کس نے حملہ کیا۔ حملے کے وقت فرح بھاسکر نامی خاتون نے اپنا ویڈیو پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کیا اور کہا کہ ان کے والدین جواہر لال نہرو کیمپس میں اور وہاں پولیس کی بڑی تعداد موجود ہے، پھر بھی وہ حالات کو کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ انہوں نے دہلی کے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ لوگ وہاں پہنچیں اور پولیس پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ایکشن لیں۔ پولیس کے ایکشن نہ لینے پر تنقید ہوتی رہی۔ تشدد کے بعد طلبہ کی آواز مزید مضبوط ہو گئی۔ بھارت کے مختلف شہروں میں واقعے کے خلاف احتجاج کیے جا رہے ہیں۔ مودی حکومت نے اپنے متنازع فیصلوں اور عوام کے خلاف طاقت کا ناجائز استعمال کر کے فوج کے کردار کو بھی متنازع کر دیا ہے، پولیس کو طلبہ کے خلاف استعمال کر کے اسے بھی متنازع کر دیا ہے، یہاں تک کہ بھارت میں اب یہ نعرہ گونج رہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔